اور بینک سے بھی لیے ہیں آپ نے 16% پہ جا کے بینک سے لیے ہیں، اور بینک بڑے خوش ہے، وہ کسی آپ کو مجھے نہیں پیسہ دینا چاہتے۔ اگر غریب ایک بیوہ ہے، اس کا اگر 30,000 روپیہ اس نے ہاؤس بلڈنگ فائنینس کا دینا ہے تو بیوہ کو اٹھا کے بچوں سمیت باہر پھینک دیتے ہیں، لیکن حکومت کو پیسہ وہ دے دیتے ہیں، حکومت کہیں نہیں جا رہی، حکومت بڑا اچھا ان کو ریٹ آف انٹرسٹ پے کر رہی ہے، لیکن وہ سارا پیسہ جا کہاں پہ رہا ہے یہ سمجھ نہیں آتی۔ 3 ارب روپیہ آپ ڈیلی پرنٹ کر رہے ہیں، لیکن جو آنے والی حکومت ہوگی اس کے پاس کیا جادو کا چراغ جادو ہوگا کچھ نہیں ہوگا جی، سوائے اس کے کہ آپ اس کے لیے مصائب کی ایک بہت بڑی پہاڑ کھڑا کر کے چلے جائیں گے کہ وہ پیسہ آپ نے دینا ہے، آپ نے IMF کی ساری جو ہے ری پیمنٹ اگلے سال سے شروع ہونی ہے، آپ کے پیسہ نہیں IMF کو پھر ری پیمنٹ کرنے کا، ورلڈ بینک آپ کا ساتھ چھوڑ چکا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ آپ کا ساتھ چھوڑ چکا ہے، آپ کے پاس پیسہ لینے کے لیے کوئی آپ کو پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارا جو اس وقت جو فقدان ہے اس وقت ہمارے اعتماد کا حکومت پہ، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ سندھ میں سیلاب آیا ہوا ہے، 390 ملین ان کو چاہیے تھا، 9 ملین صرف ساری دنیا سے اکٹھا کر چکے ہیں۔ ہم سینیٹرز نے اپنی تنخواہیں دی ہے، اپنی جیب میں سے پیسہ دیا ہے، کوئی بندہ وہاں پہ جانے کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ عوام کے پاس لوگ گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم پیسہ نہیں دیں گے حکومت کو۔ اب اندازہ لگائیں کہ نواب شاہ ہمارے زرداری صاحب کا اپنا علاقہ ہے، نواب شاہ کے لیے نواز شریف صاحب نے ان کے پائلٹ نے ان کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے لینڈ کرنے کے لیے کہ جی میں لینڈ کرنے آ رہا ہوں، وہاں پہ اجازت چاہیے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور ابھی تک زرداری صاحب ہم نہیں گئے تھے، تو ایک دم انہوں نے احساس ہوا کہ اگر نواز شریف صاحب وہاں پہ پہلے پہنچ گئے، میں نہیں گیا علاقہ ہے، تو ایک دم انہوں نے اناؤنس کیا کہ میں لندن جاتی دفعہ راستے میں رکوں گا۔ 24 گھنٹے بھی لگے، سیدھے پہنچ گئے وہاں پہ جا کے، 10 منٹ کے لیے واک کی، پھر لندن چلے گئے۔ اب وہاں پہ جا کے انہوں نے سنڈے کے دن پچھلے سنڈے کو پریزیڈنٹ ہاؤس سے ایک اعلامیہ ایشو ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کا طبی معائنہ ہوا ہے اور ان کو پرفیکٹ ہیلتھ کا انہوں نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ ان کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا اسی دن شام کو واپس آ جاتے، پھر ایک ہفتہ جا کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ نہیں جی میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں ان کی سندھ میں جو حالات ہیں، جی بالکل میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، جو بندہ غلط بات کر رہا ہے، گئے تھے ایک آمر نے ان کو اٹھا کے بعد بھیج دیا، یہ تو نہیں ابھی بھی بعد میں بھی جب بھی چیزیں ہوئی ہیں وہ اہم موقع کے اوپر وہ جدہ میں تھے یا لندن چلے گئے، شہباز شریف صاحب بھی جاتے رہتے ہیں علاج کے لیے، تو پھر وہ تو دیکھیں نا سارے جاتے ہیں، ان حالات میں نہیں جاتے، اس طرح نہیں جاتے جس طرح یہ جاتے ہیں۔ نہیں جب آپ کو نہیں ایک بات ہے، جب آپ کو نہیں شاہ صاحب، جب کلین بل آف ہیلتھ مل گیا آپ کو، ایک سنڈے کے دن آپ کا ہماری پریزیڈنسی سے اعلان ہوتا ہے اس کا، جی کلین بل آف ہیلتھ مل گیا، تو کیا ان کو چاہیے نہیں تھا جہاں پہ ان کا اپنا علاقہ ہے کہ سندھ میں لوگ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں کھانے، واپس آنا چاہیے تھا، وہاں پہ آپ جا کے چرچل ہوٹل میں پورا فلور بک کر کے آپ رہ رہے ہیں، کروڑوں روپے آپ خرچ کر رہے ہیں، یہ شرم کی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی ہم بریک لے رہے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنی آڈینس سے بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے پاکستان کے عوام کے لیے کام ہو سکتا ہے، اور کیا عوام کو نہیں جاگنا چاہیے کہ ووٹ ڈالنے کے لیے وہ دیکھیں کہ کس آدمی کا، کس پارٹی کا وہ انتخاب کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بغیر وقت ضائع کیے میں پبلک کے پاس جاتی ہوں، عوام سے ہم بھی اسی طرح زیادتی کر رہے ہیں جیسے حکمران جی۔ میرا نام عزت خان ہے، معزز مہمانوں کو میں میرا طرف سے السلام ہمیشہ علیکم۔ ہمارے سینئر موسٹ ویور ہیں یہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اب ان بیچاروں سے، یہ بھی ہمارا طرح شریف لوگ ہیں، ان کی گاڑی پر تو پہلے ہی جھنڈا نہیں لگا ہوا، ان سے ہم کیا سوال کریں، تو حکومت میں ہے ہی نہیں ہے۔ بہتر تو یہی تھا کہ آپ اس حکومتی پارٹی کو لے آتے، وہ سینئر منصب جو عوام کے بہتری کے لیے بھی شامل ہوا۔ سوال میرا یہ ہے کہ وسیم اختر صاحب سے، وہ ہمارا مہمان ہے، میں اس کو سلام کرتا ہوں، لیکن بات یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عام عوام کے لیے شامل ہوا، جب آپ وزیر داخلہ تھے، میرے بھائی ناراض نہ ہو، آپ کو 22 مئی کو ادھر ٹریلے نظر نہیں آئے روڈوں کے اوپر، تو آپ کو غریب بیچارے کا مسائل کہاں نظر آئے گا؟ رہا حکومت کے سوال، حکومت ہوتے اقتدار میں، نشے میں۔ شاہ صاحب سے میرا سوال ہے، شاہ صاحب بھی اتنا بڑی زمانی، اگر 100 روپے کے مجرم ہمارا حکومت ہے تو 70 روپے کے آپ بھی ہے۔ اپوزیشن چوکیدار ہوتے ہیں، چوکیدار کی ڈیوٹی آپ نے بھی نہیں کیا، دشمن آپ سے بھاگ گیا۔ اچھا خان صاحب بہت زبردست، میں پہلے وسیم اختر صاحب آپ سے جواب لوں گی جو انہوں نے کہا، اور اس کے بعد میں شاہ صاحب کے پاس آؤں گی۔ جی اسما، دیکھیں ہم اگر اس بلیم گیم میں لگے رہیں گے، آج 63-64 سال ہو چکے ہیں،
اور سب کی غلطیاں سامنے آ گئی ہیں. جو دو بڑی جماعتیں حکومت کرتی رہی ہیں, فوج بھی حکومت کرتی رہی ہے, کولیشن پارٹنرز بھی رہے ہیں ساتھ. آج یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں. آج موقع ہے کہ ہم متحد ہو کے, اور پھر ہمارے ملک پہ دوسرے دشمنوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں, ان کے انٹرسٹ انوالو ہیں, ہمیں لڑوایا جا رہا ہے. اب اگر میں خدا نہ خواستہ کرٹیسائز نہیں کر رہا, پنجاب میرا بھی ملک ہے, میرا بھی شہر ہے, میرا بھی صوبہ ہے. اب پنجاب میں سب اچھا نہیں ہے. پنجاب میں ہم نے فیصل آباد میں ہوائی فائرنگ دیکھی ہے کارکنوں کی, چیف منسٹر صاحب نے ان کو اریسٹ کروایا. تو سب اچھا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے سب نیک ہیں, غلطیاں سب کی ہیں. موقع آج دیا ہے, چاہے وہ امریکہ کی دھمکیاں ہوں اس وجہ سے, چاہے وہ ہمارے حالات ہوں. ہمیں جو سینئر پولیٹیشین آج بیٹھے ہیں سب کو مل کے مشورے کرنے چاہیے. حکومت کو بتانا چاہیے اگر وہ کرپشن جو سامنے آ رہی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے, اس پہ آواز اٹھانی چاہیے تاکہ ان کا قبلہ درست ہو. اگر ہم آپس میں الجھتے رہیں گے تو پھر امریکہ مزید فائدے اٹھائے گا, اور مطلب پہلے بھی فائدے اٹھاتا رہا ہے, اٹھا چکا ہے. تو ہم کم از کم آج تو متحد ہو جائیں, اپنی غلطیوں کو ایکسپٹ کر لیں. بالکل, اب غلطیوں سے سیکھ لینا چاہیے. جی, میرا نام منور شاہ ہے, میں قائد اعظم یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال شاہ صاحب سے ہے کہ چلو اب تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی تعریفیں اور ان کی جو حامیہ ہوبیہ ہے اس کو سن کے ہم تک چکے ہیں, لیکن شاہ صاحب مسلم لیگ نواز نے ہمارے لیے کیا ہے. اب دیکھو ہم پنجاب گورنمنٹ میں اب ایجوکیشن کو دیکھے, پورا ایک مہینہ گزرنے کے بعد انہوں نے لایا ہے ریزلٹ ایف ایس سی کا. باقی آگے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم لوگوں کو دے رہے ہیں, لیکن اوپر سے یہ نہیں کہ ڈینگی روزانہ 13 اور 14 بندوں کو لے کے جا رہی ہے. تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. باقی یہ ہمارے املاک ہے, گجرانوالہ میں جو ہوا ہے, فیصل آباد میں, یہ ہمارے لیے بنے تھے. وہ ریسکیو 1122 کا جو عملہ اس میں ہوا یا ایک تانا ہو, تو پولیس والے ہمارے کے لیے. بہت بہتر, بہت بہتر, یہ بھی عوام کے لیے تھے. ایگزیکٹلی, جلدی سے آپ اس کا جواب دے دیجئے, اس کے بعد پھر میں اگلا سوال. جی, تو وہ بھی پوچھ لیں. نہیں, ادھر سے شروع کرنا ہے, جو سوال ادھر بھی آیا نا عزت صاحب کا بھی. جی بھی آپ جواب دے دیجئے, اتنی جلد میں وہ پہنچ جائے گا دوسرے بچے کے پاس. جی, اچھا, عزت خان صاحب نے بڑی ٹھیک بات کی ہے, مطلب ہے کہ انہوں نے باقیوں کے بارے میں تو چلو جو چونکہ ڈائریکٹ سوال ایک ہمارے بارے میں بھی کیا ہے کہ حزب اختلاف جو ہوتی ہے وہ چوکیدار ہوتی ہے, اور ہم پہ یہ اوپن الزام ہے کہ بھائی مطلب ہے کہ ہم نے وہ اپوزیشن اس انداز سے نہیں کی کہ جس طریقے سے کرنی چاہیے. اس میں عزت صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو حکومت ہے, حکومت بدمست کوڑا ہوتی ہے, بدمست کوڑا ہوتی ہے, اور اس کو لگام ڈالنے کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے حزب اختلاف ہوتی ہے, جس طرح آپ نے فرمایا, اور بالکل درست فرمایا. یہاں پر ایک اور بیماری ہے, ایک اور مصیبت ہے. آپ نے لفظ چوکیدار کا استعمال کیا ہے. حزب اختلاف تو ڈیموکریٹک پروسیس میں چوکیدار کا رول ادا کرتی ہے. ایک اور چوکیدار بھی ہیں, میں مٹھا بولتا ہوں کہ چھوڑ نہ لے. ہم نے اس چوکیدار کو بھی روکنا ہے کہ پاکستان کے سیاسی نظام کو درم برم نہ کر دے, جو پچھلے 5-7 دفعہ کر چکی ہے, اور جس کے نتائج آج تک ہم بھگت رہے ہیں, اور جس کا وہ گھوڑا جناب مشرف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں 23 مارچ کو آ رہا ہوں. یہ تمام باتیں اور آج تمام جتنی ہیں منصوبے اور پالیسیز جو ہیں, فارن پالیسیز لے کر انٹر پالیسی وہ ان کی چل رہی ہیں, ان کی چل رہی ہیں. اب وہ وسیم اختر صاحب نے جو کہا ہے کہ غلطیوں سے سیکھنا چاہیے, اس کے باوجود آپ کی بات درست ہے. میں پھر بھی میں بالکل, اور میں تو کہہ بھی چکا ہوں, اپنی جماعت کو بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ اس طرح اگر عوام سمجھتی ہے, لیکن ہم لیسر ایور اور جو چھوٹا اور بڑے اس میں ہم کر رہے ہیں کہ کہیں بڑے عذاب میں لوگوں کو نہ ڈال دیں. بالکل بالکل صحیح بات ہے. ایک بچے نے بات پوچھی. جی, میں اس کے بعد آ رہی ہوں, لیکن میں یہ ایک سوال بھی لے لوں, ٹائم بھی کم ہے. جی, میں قائد اعظم یونیورسٹی میں ایم ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں شاہ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ سارے شاہ صاحب سے سوال کریں گے, گیسٹ ہمارے بیٹھے, دورانی صاحب سے کریں نا, دورانی صاحب سے سوال کریں. جی, چند دنوں پہلے اے پی سی ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ یہ ہو چکی ہیں. نہ تو یہاں پہ ڈرون حملوں کی جو ہے نا کوئی اسٹریٹجی جو ہے اپنائی گئی ہے کہ ان کو بند کیا جائے, اور نہ ہی نیٹو سپلائی جو ہے وہ بند کی گئی ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آیا یہ کامیاب ہوئی ہے یا ناکام؟
اچھا یہ تو میں بعد میں لے لوں گی, پہلے سوال اکٹھے کر لوں, اس کے بعد میں آتی ہوں. طارق عظیم صاحب سے بات کروں. جی میرا سر درانی صاحب سے ایک کوشچن ہے اگین سر. سر آپ نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو پاور پروڈکشن کی ذمہ داری وہ پروونس کے ٹرن چلی گئی ہے. سر سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت, سر آپ کی حکومت سر, تو وہاں پر جو ہے جو جنریشن ہو رہی وہاں بھی تو گئی ہے, سر وہاں کیوں نہیں ہوتی؟ another question سر وسیم صاحب آپ سے بھی ہے سر. سر حالات ہمیشہ اس وقت ہی کراچی کے کیوں خراب ہوتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں؟ تو اگر وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ حکومت میں آ جائیں تو وہ پرامن کیوں نہیں ہوتے؟ تھینک یو سر. اوکے یہ اچھا ان کے ساتھ جواب تو میں ابھی نہیں لے پاؤں گی, ٹائم نہیں ہے, لیکن جلدی سے. جی میرا نام محمد عثمان ہے اور میرا تعلق اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ہے, اور میرا سوال آیت اللہ درانی صاحب سے یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جو پچھلے 4 سال سے بہت ہی سنگین صورت اختیار کر چکا ہے, یہ 1 گھنٹے میں 4 سال کے بعد 1 گھنٹے میں یہ کس طرح حل ہو چکا ہے؟ یہ کیسے حل ہوا زرداری صاحب کے بعد کوئی جادو کی چھڑی تھی؟ درانی صاحب جلدی سے اس کا فرما دیجئے گا ذرا, پہلے بھی ہو سکتا تھا یہ. دیکھیں اگر آپ ہمارے 3.5 سال کو لے لیں, اس میں 2500 میگا واٹ جو ہے نا ہم لوگوں نے اضافہ اس میں کر دیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کام پہ چلے گئے, بینظیر بھٹو صاحبہ جب سٹارٹ لے لیا پیپلز پارٹی کی حکومت نے, تو اس نے ایک لانگ رن پروجیکٹ بنا کر کے انرجی پالیسی دے دی تھی. اس انرجی پالیسی کو فوراً ہی انہوں نے کاٹ دیا. اب 15 سال کے بعد پھر ہمیں موقع ملا ہے. جب آپ ہمیں اتنا بڑا گیپ دیتے ہیں تو ہم کوئی پالیسی آپ کے مکمل نہیں کر سکتے. اب فوراً جو ایک 15 سال کی پالیسی تھی جس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا, ابھی پالیسی دیکھیں اس دفعہ جو پالیسی آئی اس میں سے ابھی تو کوئی پالیسی لگی نہیں رہی درانی صاحب. یہ پالیسی آپ کے لیے ہو نا, جس وقت ہم لوگوں نے ڈیمز کے متعلق بات کی, اب آپ فوراً جائیں عدالتوں میں. آپ کی چونکہ عدلیہ کو ہم نے مکمل طور پر آزاد کر دیا, کوئی پابند سلاسل تو ہے نہیں, جس طرح چاہے اس کو وہ کرے. تو اس وجہ سے بہت سارے معاملات آپ کے عدالتی نوٹس کی وجہ سے رک گئے. جو ہم ایک چیپ آپ کے لیے ڈیمز بنا رہے تھے, 32 ڈیم بن رہے تھے, صرف ایک ڈیم میں 5000 میگا واٹ بجلی پیدا ہونے کی گنجائش تھی, جس کو بننا تھا 3 سے 9 سال میں. تو ایک دیکھو تسلسل کے ساتھ آپ اضافہ کریں. ٹھیک ہے, پالیسیز کو تسلسل کے ساتھ اضافہ نہیں کرنے دیا. جی ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈیموں کی جو پالیسی ہے اس کے بعد اس میں بھی سیاست نہیں ہونا چاہیے. کالا باغ ڈیم جو ہے ایک نیچرل ڈیم ہے, اس پہ کافی کام ہو چکا ہوا ہے. سب سے ایزیسٹ ڈیم ہے بنانا, سب سے جلدی بن سکتا ہے. ہم بادشاہ ڈیم کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ بھی بننا چاہیے, وہ بھی بڑا ڈیم ہے, لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم ٹریلینز آف کیوسکس آف پانی جو ہے سمندر میں پھینک دیتے ہیں. اب آپ پانی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. ہماری فصلیں بلوچستان اسپیشلی وہاں پہ اریگیشن ہو سکتی ہے اس پانی کی وجہ سے, ہم کوئی سٹوریج کا انتظام نہیں کرتے, اس کو پھینک دیتے ہیں. اتنی مس مینجمنٹ. دوسری بات جو کہی گئی, میں اس کے بارے میں کہتا چلوں, جو صوبائی جو ہے پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں جو ہماری 18th امینڈمنٹ بنی تھی اس کے بارے میں جو رولز ریگولیشن ہے ابھی جا کے اپریل میں بنے ہیں, ابھی اسی سال. تو پچھلے 4-6 ماہ میں کوئی بھی صوبہ, بلوچستان ہو یا پنجاب ہو, وہ نہیں کر سکتے, اور ہمیں اس پہ صوباؤں کی سیاست نہیں کرنی چاہیے. مشکل کام ہے. آج بھی کوئی چیز آپ پلان کرتے ہیں, اس کے لیے فیزیبلٹی بنانا, پیسے ارینج کرنا, اور پھر عمل درآمد کرنے کے لیے آپ کو ایک پلاننگ کرنی پڑتی ہے. وسیم اختر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے کہا ماضی کو بھلا کے آگے جانا چاہیے, لیکن اب کس طرح سے آگے جائیں کہ پاکستان ترقی کرے آخری 1.5 سال میں؟ جی میں اپنے ساتھی جنہوں نے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے جو سوال کیا اس پہ جواب دوں گا. اس 3.5 سالہ دور میں کراچی میں ایم کیو ایم کے تقریباً 550 کارکنان شہید ہو چکے ہیں. جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی تو حالات بہت خراب تھے. ایک وجہ حکومت چھوڑنے کی یہ بھی تھی کہ لا اینڈ آرڈر صحیح کیا جائے, لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی جائے. اور میرے ساتھی نے جو سوال کیا ہے کہ جب آپ جاتے ہو اور آتے ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے, تو یہ میں سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں. آپ خود اندازہ لگائیں, جب میں نکلتا ہوں تو مزید حالات خراب ہوتے ہیں, اور جب میں جوائن کر لیتا ہوں تو حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس میں بینیفیشری کون ہے, فائدہ کس کا ہے ان دا لارجر, اگر اس میں دیکھیں کینوس پہ ہم, تو یہ آپ فیصلہ کریں, میں نہیں, مجھے تو پتہ ہے. یہ فیصلہ آپ کا ہو گیا, عوام کا ہو گیا. بات تو عوام کی ہے, یہ عوام انتظار کر رہی ہے, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, جماعت اسلامی ہو, پی ایم ایل این ہو, پی 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 ہو, پی ایم ایل کیو ہو, جیم ہو, لام ہو, میم ہو, جو بھی ہو, خدا کا واسطہ ہے. کرپشن کرنی ہے کریں, عوام کے لیے بھی کچھ کریں. یہ عوام رہے گی تو آپ کو ووٹ ملے گا, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوام رہے تو ان کے لیے کچھ کریں. زرداری صاحب آپ سے ہماری اپیل ہے, فیصلہ آپ کا.